بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ہاتھ دھونا، غذا کی حفاظت۔ ہاتھ کب اور کیسے دھونے چاہیے، کس طرح دھونے چاہیے، کس وقت دھونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج مکمل گائیڈ کریں گے۔ تو دوستو جو ہماری چینلز پر نئے ہیں، برائے مہربانی ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائکس کریں اور شیئر کریں۔ تو دوستو آج ہم آپ کو ہاتھوں کے بارے میں بتائیں گے، ہاتھوں کو دھونا، ہاتھ کب دھوئے جائیں۔ دوستو آپ جب بھی کھانا کھائیں آپ کو ہاتھ دھونا ضروری ہے، اور برتن کو دھوتے وقت بھی اپنے ہاتھ دھوئیں۔ کچھ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اس طرح کے طریقہ کار ہیں جو ہاتھوں کو ہمیں دھونا چاہیے۔ کھانا کھانا سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، صاف کریں، اور کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہاتھ کب دھوئیں چاہیں۔ اگر آپ ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صفا کریں، کیونکہ ٹوائلٹ جانے کے بعد آپ کے ہاتھوں میں جو گندگی لگتی ہے اس کو دھونا آپ کے لیے اہم ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہاتھوں کو کب دھوئیں۔ ہاتھوں کو چہرے، بالوں یا جسم پر لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ جب بھی اپنے جسم پر ہاتھ لگاتے ہو تو اس میں جو کیمیکل جراثیم ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں میں چپک جاتے ہیں، اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہاتھوں کو چہرے اور بالوں یا جسم پر لگانے کے بعد دھونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے بھی دھونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ صفا ہوں۔ جسم میں کئی قسم کی گندگی ہوتی ہے، اور ویسے بھی ہاتھوں کو جسم پر مالش کرنے سے پہلے بھی دھونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو بالوں پر لگاتے ہو یا منہ پر لگاتے ہو تو اس میں بھی ہر قسم کی گندگی موجود ہوتی ہے، تو اس سے بھی اپنے ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔ تو آپ اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں، اور ہاتھوں کو چہرے یا بالوں یا جسم پر لگانے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں، تاکہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھی ہاتھوں سے اٹھا کر کھانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی جراثیم نہ جائیں۔ تو اس کے لیے بھی اپنے ہاتھوں کو صفا رکھنا ضروری ہے۔ اپنے ہاتھوں کو صاف پانی سے دھوئیں، نہ کہ کوئی گندا پانی استعمال کریں۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ ہاتھ اور کب دھونے چاہیے۔ دوستو جب چھینکنے یا کھانسنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو منہ پر لے کر جاتے ہو تو اس کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ چھینکنے یا کھانسنے کے بعد منہ سے جو جراثیم نکلتے ہیں، جو کیمیکل ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر سگریٹ پینے کے بعد بھی ہاتھ دھونا لازمی ہے، کیونکہ جب آپ سگریٹ پیتے ہو تو اس میں بھی کئی قسم کے کیمیکل بھی ہوتے ہیں سگریٹ میں، اور جراثیم بھی ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو سگریٹ پینے کے بعد ہاتھ دھونا لازمی ہے۔ کیونکہ ہاتھ دھونا سگریٹ پینے کے بعد بھی آپ کے ہاتھوں میں جراثیم لگ جاتے ہیں، تو ان کو بھی دھونا ضروری ہے۔ سگریٹ کے پینے کے بعد بھی یہ بھی اہم ایک موضوع ہے کہ اس کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوئیں، کیونکہ ہاتھ کو جتنا آپ صاف رکھیں گے تو آپ کا جسم، آپ کا معدہ، آپ کی پوری باڈی صاف رہے گی، کیونکہ ہر چیز ہاتھ سے بندھا کرتا ہے۔ ہاتھ گندگی کی وجہ سے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہاتھ کب دھونے چاہیے، اس کے علاوہ بھی صفائی کے بعد اگر آپ گھر میں صفائی کرتے ہو یا کسی قسم کا آپ جھاڑو لگاتے ہو، سپرے کرتے ہو،
مثلاً گھر کے جو بھی کام ہوتے ہیں اس میں بھی آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ جب آپ کچن میں ہوں یا کسی بھی اس طرح کے جھاڑو لگاتے ہوں تو آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ اور اگر آپ سامان لاتے ہو بازار سے، سبزی لاتے ہو، گوشت لاتے ہو، مختلف قسم کی جو سامان ہیں جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں، اس سامان کو لانے کے بعد بھی جب بھی آپ سامان لائیں تو ان کو ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہیں کہ یہ سامان کچا ہے، یہ پکا ہے، یہ کس طرح کا ہے، تو اس کے بعد بھی ہاتھ دھونا لازمی ہے۔ اس میں اگر آپ صفائی کا خیال کرتے ہو تو آپ کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچی اشیاء کو ہاتھ لگانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے، کیونکہ اس میں بھی بہت سے جرمز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے سے سلام کرتے ہو، سلام کرنے کے بعد ہاتھ ملاتے ہو تو اس کے بعد بھی ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو ہاتھ دھونے کے طریقہ کار اور کب دھونے چاہیے۔ ہاتھ ملانے کے بعد خاص طور سے سروس کے دوران اگر آپ اس کے بعد ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہو، بازار میں ہاتھ ملاتے ہو، گھر میں ہاتھ ملاتے ہو، جہیں پر بھی ہاتھ ملاتے ہو تو ہاتھ نزدیک کرنے کے بعد کئی قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں جا کے لگتے ہیں، اور دوسرے بندے کو کئی قسم کی بیماری ہوتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کر لو۔ یہ بھی ایک خاص طریقہ ہے کیونکہ اس میں بھی بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں، ایک بندے سے دوسرے بندے تک وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ اور دوستو اس کے علاوہ اور کہاں پر ہاتھ دھونا چاہیے؟ ٹیلی فون، موبائل، کمپیوٹر استعمال کرنے کے بعد بھی ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے۔ اگر آپ ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہو تو وہاں پر بھی ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ فون استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد کئی لوگ دوسرے آتے ہیں اس کو فون استعمال کرتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں پر ہاتھوں پر مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، تو آپ ٹیلی فون استعمال کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوئیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ لیپ ٹاپ یا موبائل فون استعمال کرتے ہو تو وہاں پر بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔ موبائل بھی آپ جب جیب میں ڈالتے ہو تو ادھر سے جراثیم ہوتے ہیں تو ان کو ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کرنسی ہاتھ میں لینے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ضروری ہے، کیونکہ کرنسی ہر بندے کے پاس جاتی ہے، وہ کرنسیوں کو کوئی بھی نہیں صفا کرتا دھوتا، کیونکہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ضروری سمجھنا ہے۔ اگر آپ جراثیم زدہ جگہ پر ہاتھ لگ جانے کے بعد مثلاً کسی الماری کا دروازہ کھولنا، گیٹ کا دروازہ کھولنا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولنا، وہاں پر آپ ہاتھ لگاتے ہو تو وہاں پر بھی ہر قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، تو اس کو اپنا جو بھی جگہ پر ہاتھ لگاتے ہو، دروازہ کھولتے ہو، دراز کھولتے ہو، اس کے بعد بھی ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ جب ضرورت پڑے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت یہی کام کریں کہ ہاتھوں کے پیچھے لگے رہیں کہ ہاتھوں کو دھونا، یہ چیز اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا، نہیں۔ جب ضرورت پڑے، جب آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں کھانے پر بیٹھتا ہوں تو اپنے ہاتھوں کو صفا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ اپنے ناک میں ہاتھ ڈالتے ہو تو وہ جراثیم بھی ادھر جاتے ہیں، کیونکہ ضرورت کے وقت جب بھی ضرورت پڑے اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں نے ہاتھوں کے بارے میں بتائی ہے، ہاتھ دھونے کا طریقہ، اس کا مکمل جو طریقہ کار ہے وہ آپ سے ہم نے شیئر کیے ہیں، اور آپ خاص خیال رکھیں اپنے ہاتھوں پر۔ کچھ آپ کو ہم اس طرح کے ہاتھ دھونے کا طریقہ بتاتے ہیں، تو ہاتھوں کو کس طرح دھونا چاہیے۔ آپ جب بھی اپنا ہاتھوں کو دھوئیں گے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے رگڑیں اندر سے، اور انگلیوں کو پانی سے ساری جگہ پر پانی پہنچے، اگر ہو سکے تو اس میں اپنا صابن بھی استعمال کر لیں، تو آپ کے ہاتھوں میں جو جرمز لگے ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ تو دوستو یہ طریقہ کار تھا ہاتھ دھونے کا، آپ کو اچھی خاصی سمجھ آ گئی ہوگی۔
جو اس کا طریقہ کار ہے ہاتھ دھونے کا، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا انتظار کرتے ہوں گے، تو مہربانی کر کے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، اور میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب ضرور کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ ہاتھ دھونا، غذا کی حفاظت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، تو ہم کچھ دن کے بعد اور ویڈیو لائیں گے، اور آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کی اپنی ہیلتھ کی کیئر کریں، قدر کریں، کیونکہ ہیلتھ ہے تو صحت ہے، تو آپ کا پورا جسم اس سے صفا رہے گا۔